I still don't understand why people have to get married. If you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? Why cannot it just be a partnership? Malala. A precious day in my life, Nobel laureate Malala Yousafzai gets married. صبح جب میں سو کر اٹھا تو یہ دو چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل تھیں، اور ملالہ یوسفزئی کی تصاویر اور ویب سائٹس پر ان کی شادی کی خبریں، اور مسلسل اس پر جو ہے لوگ بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ اس وقت جو ہے وہ ملالہ یوسفزئی کی شادی کا چل رہا ہے۔ لوگوں کے بچوں کو یہ کہتے کچھ ہیں اور اپنے لیے کچھ اپناتے ہیں۔ اس واقعے کے کئی پہلو ہیں۔ یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ سب سے آخری سہارا، غالباً ڈاکٹر جیلانی برق کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ انسان کا سب سے آخری سہارا اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ مذہب ہے۔ یعنی کتنا بدقسمت انسان ہوگا جو کسی موقع پر اپنی زندگی میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہو، کوئی کام کرنا چاہتا ہو، اور اس کا کوئی خدا ہی نہ ہو، کوئی مذہب ہی نہ ہو، کوئی دین ہی نہ ہو، کوئی ضابطہ ہی نہ ہو، کوئی لائے عمل ہی نہ ہو، کوئی قانون ہی نہ ہو جس کے تحت وہ کر سکتا ہو۔ یہ ممالک کے قوانین، دنیا کے قوانین الگ ہیں۔ ایک دل کا قانون ہوتا ہے، ایک دماغ کا قانون ہوتا ہے، ایک روح کی دنیا کا قانون ہوتا ہے جو شاید آپ کو مذہب فراہم کرتا ہے، دین فراہم کرتا ہے، اور اسلام سب سے آخری دین ہے۔ وہی آپ کو ایک ضابطہ فراہم کر سکتا ہے، اور وہی آپ کو اطمینان اور طمانینت دے سکتا ہے۔ وہی کہیں نہ کہیں جا کر آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے جب آپ تشکیک و الحاد کی وادیوں میں کھوئے ہوئے ہوں، جب آپ ظلمتوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اپنی زندگی کو کھو چکے ہوں، تو پھر آخری روشنی یا آخری کرن جو ہے وہ مذہب ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے، اور اسی کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا ہوتا ہے۔ تو ملالہ یوسفزئی کو ہم شادی کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اس اطمینان کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو یوں ہی مذہبی جو احکامات ہیں یا مذہبی جو معاملات ہیں ان سے جوڑ دے، اور وہ مذہب کی طرف لوٹ کے آئیں، مذہب بیزاری کی باتیں جو ماضی میں انہوں نے کی ان سے توبہ کریں، بلکہ علی الاعلان توبہ کریں۔ یہی تو المیہ ہے کہ یہ لوگ جو مذہب بیزار ہیں یا ایتھزم کی طرف جا رہے ہیں، یا انہیں آپ دین بیزاری کہہ لیں یا دین سے دوری والے لوگ کہہ لیں، یہ اپنے لیے بالآخر مذہب کا انتخاب کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن دوسروں کے بیٹوں، دوسروں کی بیٹیوں، دوسروں کی بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو مرضی پہنیں، آپ کا جسم آپ کی مرضی، آپ کے کپڑے آپ کی مرضی، آپ کا لائف سٹائل آپ کی مرضی، آپ کے بوائے فرینڈز، آپ کی گرل فرینڈز، آپ کے معاملات، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی دوسروں کے لیے کچھ اور سبق ہے۔ دوسروں کو کہتے ہیں جناب آپ کو شادی کی کیا ضرورت ہے، آپ پارٹنر رکھ لیں، آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں۔ یعنی ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان لڑکی کو یہ سبق دیا گیا، ایک نوبیل انعام جس لڑکی کو دیا گیا اس کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور اپنی پارٹنرشپ کو انجوائے کریں۔ تو یہ سبق مغرب سے ایک عرصے سے دیا جا رہا ہے، وہاں کے نظام تعلیم کے ذریعے، آکسفورڈ کے نظام کے ذریعے، اے لیول او لیول کے نظام کے ذریعے، یہاں اس طرح کے سکولز میں جو تعلیم دی جاتی ہے، جو کلچر پڑھایا جاتا ہے، جو لینگویج سکھائی جاتی ہے، لینگویج کے ذریعے جو لائف سٹائل ان میں لایا جا رہا ہے، ایک طرح کے بال، ایک طرح کے کپڑے، ایک طرح کا لائف سٹائل، ایک طرح کے ہیروز، ایک طرح کے پہناوے، ایک طرح کے کھانے، اور ایک ہی طرح کے برانڈز، یعنی یہ ایک خاص مخصوص انداز سے کلچر لایا جا رہا ہے، اور اس میں پھر شادی کی ضرورت نہیں ہے، پارٹنرشپ ہو جائے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے، اور اس میں لیٹ نائٹ گھر آنے کا کلچر ہے۔ والدین کے لیے جب وہ عمر رسیدہ ہو جائیں تو اولڈ ہومز ان کے لیے بنائے گئے ہیں، بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز ہیں، پورا ماحول آ رہا ہے۔ وہ ماؤں کی پیاری گود، وہ ان کی لوریاں، وہ ان کی تسلیاں، وہ ان کی باتیں، وہ ان کی تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کا والدین کے لیے فکر مند ہونا۔ آج تو بڑا عجیب و غریب ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ہمارے نوجوان تباہ
ہو گئے، ہماری بیٹیوں کی آبروئیں ختم ہو گئیں، عزتیں جو ہے وہ جدت کھینچ کے لے گئی، ان کے لباس لے گئی، ان کے حیا لے گئی، ان کا کریکٹر لے گئی، ان کی سیرتیں لے گئی، ان کے کردار کو لے گئی۔ اور جن لوگوں کے ذریعے یہ باتیں کہلائی گئیں وہ لوگوں کو تو کہتے رہے کہ جی نکاح کی کیا ضرورت ہے، شادی کی کیا ضرورت ہے، آپ جو ہے پارٹنرشپ کریں، جبکہ وہ خود نکاح کر رہے ہیں، خود وہ اپنے لیے شادی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، خود اپنے لیے با حیا بننا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کو وہ کہتے ہیں جناب آپ جو ہے وہ ماڈرنزم کی طرف آئیں، آپ مغربی کلچر کی طرف آئیں، آپ دیگر معاملات کو لے کر چلیں۔ تو یہ بہت بڑی منافقت کا سامنا ایک عرصے سے ہمارا کلچر کر رہا ہے، ہماری تہذیب کر رہی ہے، ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ اس پر ہمارے قوم کے جوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارا نصاب بنانے والوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لکھاریوں کو، ہمارے تمام معاملات میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بقا کس میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت جو ہے نا وہ اللہ کے نظام میں ہے اور اللہ کے رسول کے نظام میں ہے، اور ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اتارے ہوئے احکامات میں ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، کریکٹر میں ہے، آپ کے اسوہ حسنہ میں ہے، آپ کی سیرت میں ہے، آپ کی حیات طیبہ میں ہے، آپ کے صحابہ کے راستے میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اور یہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو ماضی میں پڑھائی جاتی تھیں، سمجھائی جاتی تھی، گھروں میں ایک تربیت ہوتی تھی، وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول کالج کا جو ماحول ہے، ہمارے بازاروں کا جو ماحول ہے، ہمارے میڈیا کا جو ماحول ہے، ہمارا جو انٹرنیشنل امیج اب بنتا جا رہا ہے وہ افسوس کے ساتھ بہت خطرناک اور بہت غلط بنتا جا رہا ہے۔ اس کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں مکمل طور پر واپس اپنے ماحول کی طرف آنا چاہیے۔ ایک بار پھر ہم ملالہ یوسفزئی کو شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ان کے آنگن میں خوشیاں اتارے اور ایک خوشگوار زندگی جو اسلام نے دی ہے، جس نکاح کی انہوں نے تضحیق کی تھی اسی نکاح کو انہوں نے اپنایا اور ایک مولوی کے پاس بیٹھ کر، ایک مولوی کی اجازت سے، ایک مولوی کے پڑھے ہوئے کلمات سے، ایک مولوی کے اذن سے وہ ایک ایسے راستے کی طرف گئی ہیں جو شاید دنیا میں بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ایک مولوی کے سامنے بیٹھ کر انہیں جو ہے وہ یہ راستہ ملا ہے، تو ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئندہ ایسا کوئی بیان نہیں دیں گی یا ایسی کوئی بات نہیں کریں گی جس سے خود ان کی رسوائی ہو۔ مذہب کی رسوائی نہیں ہوتی آپ کے بیانات سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے کلمات سے یا آپ کے لہجے سے، بالکل مذہب کی رسوائی نہیں ہوتی۔ مذہب اللہ کا اتارا ہوا ہے، دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور اللہ ہی اس کا محافظ ہے، اور اس سے بہتر کیسے حفاظت ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں بعد میں اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت یوں کرتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اسلام کے بارے میں، اور بعد میں اللہ نے انہی کی باتوں کو انہی کے منہ پہ لوٹایا اور وہ اسلام کی طرف آئے۔ پھر ان کی اکثریت جو جتنا اسلام مخالف چلا، بھلے وہ کفار کی صفوں سے نکلا یا مسلمانوں کی صفوں سے نکلا، اسے منہ کی کھانا پڑی، لوٹ کے آنا پڑا، اور اللہ نے اس سے وہی کام کروایا، لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہے میری طاقت، یہ ہے میرا فلسفہ اور یہ ہے میرا نظام جو میں دنیا میں چلا رہا ہوں۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ جیسے لوگ بڑی بات کر لیتے ہیں، آپ کا قد، آپ کا مقام، آپ کا سٹیٹس، آپ کا لہجہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا نالج، آپ کی شخصیت اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا بڑا آپ کلمہ کہہ لیتے ہیں۔ اب اللہ کے دین کے احکامات سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ ان احکامات کو اتارنے والا ہی بڑا ہو سکتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے احکامات اور اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کا مذاق اڑانے سے معافی مانگیے، رجوع کیجیے، اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی سربلندیاں عطا فرمائے، مزید رجوع کی توفیق عطا فرمائے، آپ واپس آئیں اسلام کی طرف، پوری کی پوری آئیں اور اسلام کے لیے ایک خیر کا ذریعہ بنیں۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے ان کلمات سے بہت سے گھرانوں کو، بہت سے لوگوں کو دکھ پہنچا تھا اور آپ کا عمل دیکھ کے اب خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے دیگر لوگوں کو ہدایت دے اور دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب کرے۔